باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ یہ ترجمہ دیکھیں، فمن بدلہ، پس جو شخص بدل ڈالے وصیت کو، بعد ما سمعہ، بعد اس کے سننے کے، فإنما إثمہ، پس سوائے اس کے نہیں کہ اس کا گناہ، علی الذین، اس شخص پر ہے، یبدلونہ، جو اس وصیت کو بدل ڈالے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، سمیع علیم، سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ فمن خاف، پس جس شخص کو خوف ہو، من موسن، وصیت کرنے والے کی جانب سے، جنفن، طرفداری کا، او اثمن، یا گناہ کا، فاصلح بینہم، پس اگر وہ صلح کروا دے ان کے درمیان، فلا اثم علیہ، پر اس پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا ہے، نہایت ہی مہربان ہے۔ جی پچھلی آیت کریمہ کے اندر بھی وصیت کا ہی اللہ رب العزت نے حکم بیان کیا تھا، ان دو آیات کے اندر بھی وصیت کا ہی حکم ہے، لیکن یہ وصیت کا حکم اس وقت تھا، اس کے بعد جو قرآن کریم کی باقی آیات آئیں اور حدیث مبارکہ کی وجہ سے یہ جو حکم تھا منسوخ ہو چکا۔ پہلے تو یہ تھا کہ وصیت کرنے والا وصیت کرے، اور وصیت کرنا لازمی تھی، فرض تھی، تو وصیت کرے گا تو تب ہی، ورنہ گناہ گار ہوگا، تو اس وقت تو یہ تھا۔ لیکن جب باقی آیات کریمہ قرآن کریم کی آ گئی تو اس کے بعد ان آیات کریمہ کا حکم جو تھا وہ منسوخ ہو چکا، تو اس وقت کے اعتبار سے اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص اس وصیت کو سننے کے بعد، یعنی وارثوں میں سے جس نے وصیت سن لی والد کی، اس کے بعد بدل دیا، تو اللہ رب العزت فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، تو اس کا گناہ کس شخص پر ہوتا تھا؟ جو وصیت کو بدل ڈالے۔ تو آگے فرمایا فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم، کہ کسی شخص کو خوف ہو وصیت کرنے والے سے کہ یہ کسی کی طرفداری کرے گا یا اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے گا، تو اگر وہ ان کے درمیان صلح کر دے، وارث سارے راضی ہو جائیں، تو اس صورت میں تو ٹھیک ہے، کسی ایک کو وہ وصیت اس کے بارے میں کر سکتا ہے، زیادہ مال کی بھی تھوڑے کی بھی، لیکن اگر کوئی راضی نہیں ہے ورثاء میں سے تو اس پر وصیت کرنا جو ہے یہ لازم نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ لیکن یہ تو مسئلہ اس وقت کا تھا، اب مختصر یہی ہے کہ وصیت کرنا واجب نہیں ہے، وصیت کرنا فرض واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی وصیت کرنا چاہے تو وہ تمام ورثاء کی اجازت سے کرے گا۔ اگر وصیت کرنا چاہے، مثال کے طور پر والد ہے، وہ اس کے ورثاء بیٹے ہیں، بیوی ہے، یہ سارے جتنے بھی اس کے ورثاء بنتے ہیں، والدین، وہ اگر اجازت دیں تو پھر وہ چاہے اپنے کسی دوست کے حق میں وصیت کرے یا انہی ورثاء میں سے کسی کو کچھ دینا چاہے تو سب کی رضامندی کے ساتھ وہ دے سکتا ہے، لیکن دے بھی 1/3 سکتا ہے، 1/3 سے زیادہ نہیں دے سکتا، مال کا 1/3 حصہ دے سکتا ہے، اس سے زیادہ کی وصیت بھی نہیں کر سکتا، صرف 1/3 میں وصیت کر سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ وصیت فرض واجب اب نہیں رہی۔ دوسری بات یہ کہ اگر ورثاء کی اجازت ہو تو 1/3 کے اندر وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کے اندر
نہیں کر سکتا، اور ہاں اگر اس سے زیادہ کے اندر کرے گا گنہگار ہوگا، اور جو باقی وارث ہیں ان کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ اس کی وصیت کو وہ ٹھکرا دیں۔ جی ترجمہ دیکھیں۔ فمن بدلہ، پس جو شخص اس کو بدل دے، یعنی وصیت کو بدل دے، بعد ما سمعہ، بعد اس کے سننے کے، فإنما اسمہ، بس سوائے اس کے نہیں کہ اس کا گناہ، علی الذین، ان لوگوں پر ہے، یبدلونہ، جو اس وصیت کو بدل ڈالیں، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ فمن خاف، پس جس شخص کو خوف ہو، من موسن، وصیت کرنے والے کی جانب سے، جانفن، طرفداری کا، او اسمن، یا گناہ کا، فاصلح بینہم، پس اگر وہ صلح کروا دے ان کے درمیان، یعنی وارثوں کے درمیان جن کو ان پر اعتراض تھا، فلا اسم علیہ، پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بخشنے والا ہے، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالی یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم سب کے حال پہ اپنا خصوصی کرم فضل و رحمت فرما، ہر قسم کی زمینی آسمانی افات بلیات سے محفوظ فرما، دکھوں دردوں سے، پریشانیوں سے، مصائب سے ہم سب کی حفاظت فرما، کہ اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، جتنے لوگ بھی حالت ایمان اس دنیا فانی سے رخصت میں، یا اللہ سب کی بخشش فرما، سب کی مغفرت فرما، یا اللہ سب کے درجات کو بلند فرما کہ جنت الفردوس نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔